अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी, अपनी खुशियों को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। जी, तो पहला हमारा था ओसीडी, तो ये हमारा दूसरा पार्ट है। इसमें हम थोड़ा सा बताएंगे आपको ये जो हकलाहट होती है। हकलाहट मतलब रुक रुक के लोग बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बचपन से ही उनके साथ ये मसला होता है कि उनको हकलाहट होती है। तो इसका ये क्या कोई बीमारी है या कोई ऐसी चीज़ है जिसके हम सेल्फ हीलिंग कर सकें? जी बिल्कुल, आप कर सकते हैं। सेल्फ हीलिंग आप कर सकते हैं इसकी। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि दवाइयों से बचें। हमारा काम ही यही है कि हम आपको बताएं कि आप कैसे सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। तो ये हकलाहट, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बात ज़रूर बता दूं कि खुदा न खास्ता अगर किसी जवान बंदे को या बचपन से कोई हकलाहट नहीं है और अचानक से कोई हकलाहट शुरू हुई है, तो ये आप टेस्ट वगैरह और अपने जो भी फिजिशियन हो उसको आप दिखा दें कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि अचानक से अगर हो जाए, क्योंकि इसका रीज़न खुदा न खास्ता आप फॉलेज भी हो सकता है और भी बहुत सारे मसले हो सकते हैं। तो ये हमारा बताना ज़रूरी है, क्योंकि कोई ये ना समझे कि हर हकलाहट जो है वो हम ठीक कर सकते हैं। नहीं, ये जो खुदा न खास्ता जवान लोगों में अचानक से हकलाहट हो जाए और कोई मसला हो जाए, कोई साइड का कोई मसला हो जाए, तो एकदम आप डॉक्टर के पास जाएंगे। और हम क्या बताने वाले हैं, हम आपको ये बताएंगे कि बचपन से जो हकलाहट होती है, जो बच्चे रुक रुक के बात करते हैं और वो हमेशा ही रुक रुक के बात करते हैं, तो उसका इलाज है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल सेल्फ हीलिंग आप कर सकते हैं। सेल्फ हीलिंग उसकी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है, उसकी थेरेपी भी होती है और वो आप ख़ुद भी कर सकते हैं, आप किसी से करवा भी सकते हैं। इसका रीज़न क्या होता है? जी, इसका रीज़न भी होता है। इसका रीज़न ये होता है कि अगर आपकी फैमिली मेम्बर में किसी को के साथ पहले से ये मसला मौजूद है, तो फिर बच्चे में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसमें हो जाए। और अगर फैमिली में नहीं भी है और हो गई है, तब भी इसका आप खुद कर सकते हैं, सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। अच्छा, हकलाहट जो है वो होती है, इसके कुछ रीज़न्स ये हैं। थोड़ी एंजाइटी, थोड़ा दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर हो, ये भी पॉसिबल है और नहीं भी है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ये बात हो कि बचपन से कोई उन पे कोई प्रेशर, कोई परेशानी या कोई कुछ हो। नहीं, फैमिली में भी हो सकता है। तो इसका तरीका इलाज ये है कि जैसे आप किसी को ये ना बोलें कि आप जल्दी क्यों नहीं बोलते। नहीं, ऐसा नहीं बोलना। आप आहिस्ता आहिस्ता बात करें। असल में ये होता क्या है कि इनकी ज़बान की, दिमाग की, ये एक किस्म की कोऑर्डिनेशन होती है, एक इनका एक मिलाप होता है कि जब ये आपस में सही नहीं मिल पाते, आपकी सोच, आपकी ज़बान जब एक जगह पे नहीं होते, जब नहीं मिल पाते, तो फिर ये हकलाहट शुरू हो जाती। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब हम बात करें तो सोचें कि हम क्या बात कर रहे हैं और अपनी ज़बान को, अपने जो बोलना चाह रहे हैं अल्फाज को सोच समझ के और
اس کو آہستہ آہستہ سے کوشش کریں کہ ادا کریں، خود کریں. کوئی اور آپ پہ پریشر نہیں ڈال سکتے کہ آپ جلدی بات کریں، نہیں. اور پھر وہ آپ رپیٹ کریں. اور اگر آپ کسی ماہر سے اس بات کو کروانا چاہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، یہ بھی آپ کروا سکتے ہیں. لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنی آپ تھوڑے، چاہے تھوڑا ٹائم زیادہ لگے، لیکن آپ اپنی ہیلنگ خود کر لیں. آپ اپنے آپ کو خود ٹھیک کر لیں بجائے اس کے کہ کوئی آپ کو بتائے، کیونکہ آپ خود جو ہے اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. تو رک رک کے بات کریں، رک رک کے ایسے کہ ٹھہر ٹھہر کے، ایسا نہ سوچیں کہ مجھے جلدی بات کرنی ہے اور کلیئر بات کرنی ہے. نہیں، آپ اپنے آپ کو سجیشنز دیں کہ مجھے صحیح الفاظ کی ادائیگی کرنی ہے، چاہے وہ کتنی بھی دیر لگ جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مجھے صحیح الفاظ کی ادائیگی کرنی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ 100% ایک دم سے آپ فلوئنٹ ہو جائیں گے، نہیں. یہ سب الفاظ آپ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جائیں گے. آپ پھر نوٹ کریں آپ کا پہلا دن کیسا تھا. کچھ الفاظ آپ چن لیں جن میں آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کی زیادہ ہکلاہٹ ہوتی ہے، وہ لفظ آپ نکالیں، اپنے لکھ لیں، اور پھر اس پہ آپ پریکٹس کریں گے. دیکھیں پریکٹس ہی سب کچھ ہوتی ہے. آپ جب اس پہ پریکٹس کریں گے اور بار بار کریں گے، جب آپ اپنے دماغ کو، اپنے سوچوں کو، اپنی زبان کو بالکل ایک ہی ٹریک پہ لائیں گے، تو آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ آپ فلوئنٹ ہو جائیں گے. آپ کی ہکلاہٹ ختم ہو جائے گی. 100% میں آپ کو کہہ رہی ہوں، یہ آپ سیلف ہیلنگ اپنی کر سکتے ہیں. آپ کو حیران کن رزلٹ ملیں گے اس کے. چاہے آپ کتنے بھی ہکلاتے ہوں، چاہے کچھ بھی ہوتا ہو، آپ کی ہکلاہٹ ختم ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ دیکھیں ہر ہی بیماری میں، جیسے میں نے پہلے OCD کی بھی بات کی تھی، اس کی بھی میں بات کرتی ہوں کہ ایکسرسائز. آپ جب چلتے ہیں، جب گھومتے ہیں پھرتے ہیں، آپ کا مائنڈ فریش ہوتا ہے، آپ کا سسٹم، آپ کا آکسیجن لیول، آپ کے دماغ کو صحیح آکسیجن ملتی ہے، ایکسرسائز ہوتی ہے، بلڈ سرکولیشن صحیح ہوتی ہے. تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں، یہ بہت ہیلپ کرتی ہیں. ایکسرسائز کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں، چاہے میں بولوں نہ بولوں، لیکن ہر ایک چیز میں، جیسے میں نے پہلے کتنی ہی چیزوں پہ آپ کو بتایا. پہلے میں نے بات کی OCD کی، اس میں بھی یہی ہے کہ آپ کو ایکسرسائز لازمی کرنی ہے. آپ کو واک ضرور کرنا ہے اگر آپ کچھ اور نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو واک ضرور کرنا ہے، کھلی فضا میں ضرور جانا ہے. اپنا آکسیجن لیول آپ نے برابر رکھنا ہے، آپ کے دماغ کو، تاکہ صحیح آکسیجن مل سکے آپ کے لنگز کو. تو یہ بہت لازمی بات ہے. اس کے بعد میں یہی کہوں گی کہ یہ ہکلاہٹ جو ہے، یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ آپ ختم نہیں کر سکتے. آپ بالکل اس کو ختم کر سکتے ہیں. آپ ڈے بائی ڈے دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو بہتر سے بہترین محسوس کرتے جائیں گے. اور اس کا طریقہ کار صرف اور صرف یہی ہے کہ اپنے الفاظ پہ توجہ دیں، اپنے لکھیں الفاظ. اگر لکھ نہیں سکتے تو اپنے دماغ میں یہ بات لائیں کہ یہ لفظ میں نہیں بول سکتا یا سکتی، تو ان کا جو بھی جملہ ہے، جو بھی ہے، اس کو آپ نے انتہائی پرسکون انداز میں، انتہائی پرسکون بیٹھ کے، کوئی جلدی نہیں، کچھ بھی نہیں،
آپ نے سکون سے وہ لفظوں کی ادائیگی کرنی ہے، اور ایک ہی دن میں یہ صحیح نہیں ہوگا، آہستہ 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 آپ کو ٹائم لگے گا، اور آپ دیکھیں گے آپ اتنے فلوئنٹ ہو جائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنی ایکسرسائز رکھیے، اپنے آپ سے محبت کیجیے، پیار کیجیے، آپ میں جتنی بھی کمی کوتاہیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ دیکھیں یہ ہکلاہٹ، یہ او سی ڈی، یہ جتنا بھی ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے، اور جو لوگ جن میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن ان میں بھی بہت ساری کمی پیشیاں ہم میں ہوتی ہیں جو بالکل آپ کو بظاہر نارمل نظر آتے ہیں۔ تو جو بھی یہ محسوس کرے کہ مجھ میں یہ مسئلہ ہے کسی بھی قسم کا، تو کچھ بھی ختم کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اپنی شخصیت کو نکھاریے، اپنے اوپر کام کیجیے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک نئی شخصیت ہو کے ابھریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔